اللہ جل شانہ کے احسانات ساری مخلوق پر بے حد اور بے شمار ہیں۔ انسان پر اس کے یہ احسان کہ اس نے اسے افضل المخلوقات بنایا، یہی بہت بڑا احسان ہے۔ بے شمار صلاحیتیں بخشیں، بہت اعلیٰ دماغ بخشا، ایک ایسا عجیب و غریب کمپیوٹر فٹ کر دیا اس کے دماغ میں کہ جس کی کارکردگی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ بے شمار نعمتیں اس کے لیے، بے شمار آرام و سکون، صحت، زندگی، دولت، حکومت، عزت، بے شمار خوبصورت رشتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اتنی بے حساب نعمتیں ہیں تم پر کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان سب میں اس نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے ایک احسان کا ذکر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میرا جو احسان ان بندوں پر ہے جنہیں ایمان نصیب ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ بے شمار احسانات ہیں ساری مخلوق پر، انسان پر سب سے زیادہ ہیں، پھر انسانوں میں جنہیں ایمان نصیب ہوا یہ بھی اس کا احسان ہے کہ توفیق ایمان ارزاں کی۔ لیکن فرمایا میں نے جو احسان مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ عطا کر کے کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ کیونکہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم مخلوق میں بے مثال ہیں، کوئی دوسری ذات ایسی رب کریم نے بنائی ہی نہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں اللہ کی مخلوق میں جو خالق اور مخلوق کے درمیان ساری رحمتوں کا سبب، ذریعہ، وسیلہ اور واسطہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین میں اللہ کی ذات کے علاوہ سب کچھ آ جاتا ہے، جو گزر گیا وہ بھی، جو آنے والا ہے وہ بھی، جو موجود ہے وہ بھی، عالمین میں وہ سارا کچھ آ جاتا ہے ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، وہ جنت ہو یا آخرت ہو یا یہ دنیا ہو یا عرش ہو یا کرسی ہو، زمین ہو آسمان ہو، چرندہ ہو پرندہ ہو، تری ہو خشکی ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جہاں بھی ہے وہ عالمین میں ہے، اور اس تک جتنی رحمتیں پہنچتی ہیں وہ مجسم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جن لوگوں کو میں نے براہ راست آپ کا امتی بنا دیا نور ایمان کے ساتھ، مسلمان، اور پھر محمد الرسول اللہ سے ان کا تعلق قائم کر دیا، اس سے بڑا احسان کوئی کسی احسان کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسی ہستی جو ان کا تزکیہ فرما دیتی ہے، وہ یزکیہم، اور یہ
اس تزکیے کی اگر مثالیں دیکھی جائیں تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو چشم فلک نے اس سے پہلے دیکھے نہ اس سے بعد کبھی قیامت تک دیکھ پائے گی۔ وہ لوگ جو صحرائے عرب میں منتشر تھے، وہ لوگ جو بتوں کے پجاری تھے، وہ لوگ جو چور اور ڈاکو تھے، وہ لوگ جو خانہ بدوش اور چھینا جھپٹی کے عادی تھے، وہ لوگ جو اللہ کے وجود سے بے خبر تھے، وہ لوگ جو زمین کی وسعتوں میں محض خانہ بدوش کہلاتے تھے، زشیر شتر خوردنوں سوسمار جو گو شکار کر کے کھاتے تھے یا بڑی نعمت اونٹ کے دودھ پہ گزارا کرتے تھے، انہیں وہ عظمت بخشی، وہ بلندیاں نصیب ہوئی انہیں کہ انہوں نے اپنے عہد کی اللہ کی ساری مخلوق کو ہر ظلم سے نجات دلا دی۔ یہ نہیں کہ وہ صرف خود سدھر گئے، نہیں، انہوں نے کمال یہ کیا کہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی انسانی حقوق زمانے کی دست اندازیوں سے چھین کر، زمانے کی تلخیوں سے چھین کر غیر مسلموں تک بھی انسانی حقوق پہنچائے۔ عورت کو عزت، بزرگوں کو محبت، بچوں کو محبت، بزرگوں کو احترام، اور اہل حق کو ان کے حقوق، کسی نے اللہ کو مانا یا نہ مانا، کسی نے ان کا ساتھ دیا یا نہ دیا، کوئی ان کے نبی پر ایمان لایا یا نہ لایا، ہر شخص کو ظلم سے نجات دلا دی انہوں نے۔ اور کیسے عجیب لوگ تھے، صحرا کی گود میں پلے بڑھے، صحرائی گھوڑوں کی پیٹھ پہ سوار ہوئے اور ہمالیہ جیسے پروتوں کو عبور کر گئے۔ کسی صحرا کی وسعت ان کو تھکا نہ سکی، کسی پہاڑ کی بلندی ان کا راستہ روک نہ سکی، اور بحر الکاہل جیسے وسیع سمندر ان کے راستے میں حائل نہ ہو سکے۔ اور ربع صدی میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، اور شہنشاہ کے محل سے گدا کی جھونپڑی تک ایک نور تھا جو پہنچا دیا، ایک عشق تھا جس کی روشنی پھیلا دی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور یہ انہوں نے کر دکھایا۔ یہ فرشتوں جیسی قوت ان میں کہاں سے آ گئی؟ لوگ تو وہی تھے جو خود بربادیوں کا سبب تھے، جنہیں دیکھ کر دہشت آتی تھی، جن سے لوگ لرزاں ترساں رہتے تھے، جو قاتل تھے، ڈاکو تھے۔ یزکیہم، ان کا تزکیہ کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ! مولانا حالی اپنی مسدس میں فرماتے ہیں نا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، بکھرے ہوئے ریزوں کو سونا کر دیا جس نے۔ یہ جو تزکیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات سے، آپ کے توجہات سے، آپ کی انوارات سے، آپ کے ساتھ قلبی تعلق سے نصیب ہوا، چونکہ تزکیے کا مدار عبادات پہ نہیں تھا، بلکہ عبادات اور اطاعت الہی انہیں تب نصیب ہوئی جب ان کا تزکیہ ہو گیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ صحابہ کبار کو
جہاد، عدل، انصاف، نماز، روزہ، عبادات، اذکار تب نصیب ہوئے کہ ایک نگاہ میں ان کا تزکیہ ہو گیا۔ اگر کوئی شخص صحابی بنا اور نماز فرض ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا تو تزکیہ اس کا ہو گیا، نماز تو فرض بھی نہیں تھی، روزہ تو فرض بھی نہیں تھا۔ ایسے لوگ جو دنیا سے گزر گئے، ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا لیکن شرف صحابیت سے سرفراز ہو گئے، صحبت نبوی سے، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تزکیہ ہو گیا۔ یہ جو قرآن نے تزکیہ کہا ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا غیر ملکی زبان میں۔ جو پہلا ترجمہ قرآن حکیم کا ہوا وہ فارسی میں تھا۔ فارس والوں نے اسے تزکیے کو تصوف کہا، صفا سے۔ پاکیزگی کو زکا عربی والوں نے کہا اور اس سے تزکیہ بنایا۔ انہوں نے پاکیزگی کو صفائی سے صفا کہا اور اس سے تصوف بنایا۔ تصوف تزکیہ کا ترجمہ ہے۔ تصوف کیا ہے؟ آج بھی ایک رسالہ میں دیکھ رہا تھا، ایک رسالے میں تصویر ہے، پیر صاحب کو لوگ سجدے کر رہے ہیں۔ تصوف یہ نہیں ہے کہ بندہ بندے کو سجدہ کرے، تصوف یہ نہیں ہے کہ کوئی سرخ سبز کپڑے پہن لے، تصوف یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت سی تسبیحات گلے میں ڈال لے، تصوف یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی گوشہ نشین ہو جائے، دنیا کا کام چھوڑ دے، تصوف یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پاگل ہو جائے اور چھائی سر میں ڈال لے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف نام ہے صفائے قلب کا، تزکیے کا، اور تزکیہ ہوتا ہے برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ تصوف کا سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے، سب سے اونچا مقام تصوف کا یہ ہے کہ بندہ ظلم کے خلاف دیوار بن جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے بڑے صوفی وہ ہیں جنہیں براہ راست برکات نبوی نصیب ہوئی۔ صحابی نے کہا تھا وما حب الدیار شغفنا قلبی، میں مدینہ تو آتا ہوں لیکن مجھے کوئی مدینے وغیرہ کی یا شہروں کی محبت کھینچ کر نہیں لاتی، ولیکن حب من سکن الدیاری، جس نے یہاں گھر بنا لیا ہے اس کی محبت دوڑائے رکھتی۔ تو وصال نبوی پر یہ عالم تھا کہ گویا عالم تاریک ہو گیا، اسلامی ریاست ختم ہو جائے گی، مسلمان پاش پاش ہو گئے، یہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ادھر سرحدات پر کیسر کا خطرہ تھا، ادھر مسیلمہ کذاب نے اپنا اعلان نبوت کر دیا اور پہاڑی علاقے کا یمامہ کا رہنے والا تھا اور 40,000 جنگجو فوج اکٹھی کر لی۔ مدینہ الرسول میں اتنے ہی لوگ تھے جنہیں حضور وصال سے پہلے ترتیب دے چکے تھے کیسر کے مقابلے میں، کیسر کی افواج کا مقابلہ روکنے کے لیے محاذ پر جانے کے۔ زید بن حارثہ کی قیادت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لشکر زید جائے گا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ارادہ کیا تھا۔ اب روانہ کرنے کے بعد تو چند بزرگ رہ گئے۔ مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کر دیا، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ قتال ہوگا۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، فرمایا ان کے ساتھ بھی جہاد ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم جیسے عظیم انسان نے عرض کی کہ ابو بکر صدیق، شہر میں تو اب گھروں میں سودا لا دینے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے، کس کس محاذ پر لڑو گے اور کتنا لڑو گے؟ باری باری نبٹ لو ان سے، لشکر کو واپس ہونے دو، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ فروغ کرو، پھر یہ ختم ہوگا پھر مسلمہ سے نبٹ لیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ابو بکر زندہ ہو
اور دین پیغمبر میں ایک نقطہ کوئی بڑھائے یا گھٹائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور مجھے اگر یہ ڈر ہو کہ سارا مدینہ میں باہر بھیج دوں گا اور مجھے جنگلی درندے پھاڑ کھائیں گے مدینے میں اکیلا دیکھ کر، میں پھر بھی سب کو بھیجوں گا، میں خود تلوار لے کر لڑوں گا اور ہر مخالف سے لڑوں گا۔ یہ ہے تصوف کا کمال۔ گودری لپیٹ کر گوشہ نشین ہو جانا تصوف نہیں ہے۔ کمال تصوف یہ ہے، کمال تزکیہ یہ ہے کہ اس کے رسول میں ڈوب جائے اور لینے کی بجائے دینے کی سوچا کرے کہ میری جان کیا کام آ سکتی ہے، میرا مال کسی کام آ سکتا ہے، میری کوئی کوشش کسی کام آ سکتی ہے، اور ظلم کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے، ظلم کو کھٹکے کہ کوئی میرا مخالف بھی ہے۔ یہ تصوف ہے، لوگوں سے سجدے کروانا، لوگوں سے نظر نیاز لینا، لوگوں سے شیرینیاں کھانا، موج میلے کرنا، یہ تصوف نہیں ہے۔ اور لوگ بھی جاہل ہیں، جو تمہارے چندوں پہ پلتے ہیں انہیں تم کیوں پروردگار بنا لیتے ہو؟ جن پتھروں کو تراش کر خود بت بناتے ہو بے وقوفوں، انہیں کیوں سجدے کرتے ہو؟ جو بندہ اپنی روزی پیدا کرنے کے قابل نہیں حلال وسائل سے، وہ تمہیں کیا دے گا؟ جو اپنی اولاد نہیں پال سکتا، وہ تمہاری کون سی مشکل حل کر دے گا؟ کیوں جاتے ہو ایسے لوگوں کے پاس؟ اور تزکیہ اور تصوف نہ اہلوں کا کام نہیں ہے اور نہ مردوں کا کام نہیں ہے۔ عشق و محبت نہ اہلوں اور نہ مردوں کے لیے نہیں ہوتے، اور یہ کمال عشق ہے، کمال محبت ہے، فنائے تام ہے کہ میں اور میرا مٹ جائے اور سب کچھ کسی کا ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، جس طرح دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ظلم سے سمجھوتا کر کے ظلم میں شریک ہو گئی، کوئی ظلم کو روک نہیں رہا تھا۔ وہ لوگ جن کا تذکیہ محمد رسول اللہ نے فرمایا، وہ صحرائے عرب سے اٹھے اور روئے زمین پر ظلم کو روک دیا۔ تب سے اب تک تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جہاں بھی حق کا انقلاب آیا، وہی لوگ اس کے لانے والوں میں تھے جنہیں تزکیہ نصیب ہوا۔ اور اب بھی اگر کسی کو تزکیہ نصیب ہوگا، اگر کسی کے دل میں عشق نبی آئے گا، اگر کسی کو اتباع کی سعادت نصیب ہوگی، اگر کسی کو فنا فی الرسول نصیب ہوگا، تو ظلم کے مقابلے کی قوت بھی اسی میں ہوگی۔ اللہ کریم ہم جیسے گناہگاروں کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔